السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر موقع پر ہر لمحہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر، اس کے احسانات کو بھلا کر زندگی گزارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، دنیا اور آخرت میں کامیاب سے کامیاب ترین زندگی اس کو میسر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس کا نام کفل تھا۔ یہ واقعہ صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ شخص انتہائی برے کاموں میں، ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھا۔ صبح سے شام تک صرف اس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، شراب خوری، زنا کاری، ہر قسم کے گناہوں میں شخص مبتلا تھا۔ ایسا موقع آیا کہ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے پیسے تو مجھ کو دے دے۔ کفل کا کام تو یہی تھا، اس کے لیے تو یہ بات کوئی آر والی نہیں تھی یا کوئی نئی پیشکش نہیں تھی، اس کا روزانہ کا کام تھا، ڈیلی روٹین تھی۔ وہ بالکل راضی ہو گیا اور رقم دینے کے لیے وعدہ کر لیا۔ یہ سوچ کر اس عورت کو ایک اپنے کمرے میں لے کر گیا تاکہ اس سے بدکاری کر سکے۔ تبھی وہ عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ ہیبت سے کانپنے لگی۔ کفل نے کہا کہ کیا بات ہے، تیری رضامندی سے ہی تو یہ کام ہو رہا ہے، پھر تو ہیبت کیوں کھا رہی ہے، تو کپ کپا کیوں رہی ہے، تجھے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ کفل نے کہا کہ اللہ کا خوف، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تو یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے میں ہرگز یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ ہے کہ میں یہ حرکت کرنے پر مجبور ہوئی ہوں، اس لیے کہ میرے گھر میں میرے بچے بالکل بھوکے ہیں، ہمارا کوئی کفیل نہیں ہے، اور جب ہر قسم کی مجبوری اور لاچاری سے بالکل میں عاجز آ گئی اور کسی قسم کی کوئی مزدوری مجھ کو نہیں ملی، تب میں نے سوچا کہ اب شاید مجھے اپنی عصمت اور پاک دامانی بیچ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں تمہارے یہاں آئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ کفل نے کہا کہ پوری زندگی میں یہی کام کرتا رہا ہوں، کبھی مجھ پر اللہ کا خوف طاری نہیں ہوا، تو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی اور تجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور پھر میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کفل فوری اس راہ سے اور اس کام سے دور ہٹ گئے، اور عورت کو جو رقم دینی تھی وہ رقم بھی دے دی اور اس کو الوداع کہہ دیا، اور یہ سوچ کر اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیا کہ کتنا مجھے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا کہ میں عورت سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کبھی مجھ پر طاری نہیں ہوا۔ یہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی اور پوری رات اسی طرح روتے ہوئے ان کی جان بھی نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک دستور تھا کہ جو انسان بھی کوئی گناہ کرتا، کوئی غلط کام کرتا، تو دوسرے دن دروازے پر اس کے لکھا ہوا ہوتا کہ فلانے نے فلاں رات میں یہ گناہ کیا، فلاں ایک کام برا کام کیا۔ کوئی زنا کرتا تو کہا جاتا کہ یہ زنا کر دیا ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہوتا۔ کوئی شراب پیتا، جو بھی کام حرام تھے اس دور میں، اس شریعت میں، وہ دوسرے دن لکھے ہوئے ملتے تھے۔ اب کفل کے دروازے پر تو روز کا یہ تانتا لگا ہوا رہتا تھا کہ لوگ آتے جاتے پڑھتے تھے، زنا کیا، کوئی شراب پی کا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، ہر برا کام دوسرے دن اس کے دروازے پر ملتا تھا۔ لوگ اس سے دور رہنا چاہتے تھے، اس سے کوئی قریب نہیں ہوتا تھا کہ یہ برا آدمی ہے، سبھی کہتے تھے، سبھی سمجھتے تھے۔ لیکن جب جس رات کفل کا انتقال ہوا، اس رات دوسرے دن دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، لوگ اچنبے میں مبتلا ہو گئے کہ روزانہ جس شخص کے دروازے پر اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوتا تھا، کبھی ان لوگوں نے اس کے دروازے پر کوئی اچھائی کا تذکرہ نہیں دیکھا، آج اس کے دروازے پر سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا تذکرہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بات سب کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ واقعے کی تحقیق کی گئی، اس عورت نے پھر واقعہ بیان کیا کہ ایسا واقعہ ہوا تھا، کفل نے وہیں توبہ کر لی تھی۔ لوگوں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کی اس توبہ کے بدلے میں کفل کی مغفرت فرما دی، اور تمام گناہ جو پہلے شاید اس کے ہوئے تھے وہ تمام کی اس کی معافی کر دی گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے متوجہ ہونے کے، بندے کے اس کے طرف آنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے رات کو، اپنے دن کو، اپنی تنہائی کو، اپنی اجتماعیت کو درست کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت منتظر ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں صبح سے شام تک گناہ میں مبتلا ہوں، تو اگر توبہ کروں گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بار بار گناہ ہوں گے اور بار بار توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنے کی نیت کرنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی توبہ پر ثابت و قائم رکھے اور اس دین پر استقامت نصیب فرمائے، اس کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔